سال بعد بھی ان کا ذکر اسی والا انداز کے اندر منایا کرا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ساری کرسیاں بھری ہیں، سارے امام اہل سنت موجود ہیں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ صرف آج بھی نہیں، یہ نہیں کہ میرے آنے کی وجہ سے، بات تو مالکوں کی ہے نا، بات تو سرداروں کی ہے نا، بات تو سردار بلکہ جنت کے سرداروں کی ہے نا۔ عورتیں بیٹھی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ان کی ہے نا، ان کی محفل میں آنا، اور آپ کو دیکھا ہوگا اٹینڈنس لگتی ہے، حاضریاں لگتی ہیں، وہ حاضریاں اسکول کالج اور مدارس کے اندر لگا کرتی ہیں۔ امام عالی مقام کی محفل میں حاضری لگا دو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب۔ بات آقاؤں کے دربار کی ہے نا، آقاؤں کی محفلوں کی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اقوام اللہ کا کلام یاد آیا، ذرا دور سے کوئی دو سبحان اللہ۔ میری تقریر اکثر سنا ہی کیا کرتے ہو، تم اکیلے نہیں ہوتی ہے، پارٹنرشپ میں ہوتی ہے، تمہیں کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ذرا دور سے سبحان اللہ۔ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اقوام اللہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی سرور ہر رسول ولی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بھول گئے میں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ نبی سرور ہر رسول ولی ہے، نبی راز دار معلا علی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کیوں کرتا ہوں یا حبیبی یغثنی، صحابیوں کو کہا تھا کہ یہ کہنا بند کر دو، اعلیٰ حضرت بولے میں کیوں کرتا ہوں یا حبیبی یغثنی، میاں اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ اب جو میں نے اشعار سنائے وہ سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل۔ سبحان اللہ۔ ذرا دور سے سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان نورین رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات عزت کشا شیر خدا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ۔ سبحان اللہ۔ چار حق چار یار، میرے چاروں ہمدم ہے یک جانو یک دل۔ ہاں یہ تو بہادی جلتے رہے اہل بیت سے، رابطی جلتے رہے وہ صحابہ سے، لیکن ان کے درمیان کے معاملات تو یہ ہے کہ چار جسم اور ایک جان ہے۔ میرے چاروں ہمدم ہے یک جانو یک دل۔ اعلیٰ حضرت چاروں ہمدموں کا ذکر بھی کرتے ہیں، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، میرے ذہن میں ابھی اس کی وقت آئی، سنو بات یہ آئی میرے ذہن میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر ایک چاہتا یہ ہے، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے آج کی گفتگو ہوئی ہے، بلکہ یہ کہہ لو اسی سے متصل میں آگے کا کلام کر دے رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں توجہ توجہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لحد میں قبر میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، ہاں سنی تو تھی اندھیری رات لیکن آقا کی محبت کا چراغ لے کے چلے۔ ہاں سنی تو تھی لیکن آقا کی محبت کا چراغ لے کے چلے۔ ابھی آپ نے الحمدللہ کلام تقریر سماعت فرمائی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی اور ان اللہ والوں کی ذات اور ان کے تذکروں کو بار بار سماعت کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ توجہ توجہ، فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے،
محبت کا چراغ لے کے چلے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا, آپ نے فقہاء سے سنا ہوگا, آپ نے اللہ اکبر مقررین کی زبانی سنا ہوگا. انتقال ہو جائے گا, قبر میں پہنچ جاؤ گے, اس کے بعد ایک وقت گزرے گا, نہ جانے کتنا وقت گزرے گا, قیامت آئے گی. قیامت آنے کے بعد دوبارہ پاس بادل موت ہوگا, اپنی قبروں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. اس کے بعد میدان قیامت کی طرف چل دو گے, اور میدان قیامت میں پہنچو گے تو وہ فوراً تمہیں جنت نہیں مل جائے گی, بلکہ فرمایا گیا 50,000 سال کے برابر کا وہ تنخواہ ایک دن ہوگا. جو 50,000 سال یہاں تو 60 سال گزار کے گئے تھے, وہ تنخواہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا. توجہ, میں کیا کہنے لگا, میں کیا سمجھانے لگا, سنو, وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا. اتنا لمبا پیریڈ ہے, مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اس کے بعد قبر سے نکلنا ہے, زندہ ہونا ہے, میدان قیامت کی جانب روا اور دوا ہونا ہے, اس کے بعد حساب و کتاب ہے, اس کے بعد روز محشر ہے. 50,000 سال کا برابر کا دن ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہزادے حضور معصوم ملت, شہزادے حضور معصوم ملت, نبیر حضور معصوم ملت, حضرت علامہ مفتی کالان رضا خان صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا. نعرے رسالت. سبحان اللہ. 50,000 سال کے برابر کا تنابی, اتنا لمبا پیریڈ, پھر اس کے بعد حساب کتاب, تب کہیں جا کے پل صراط سے گزر کر جنت نصیب ہوگی نا. سبحان اللہ. وقف آمین. آج کے جلسے میں توجہ, اتنا لمبا پیریڈ گزرے گا تب جا کے جنت نصیب ہوگی. میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا, اے اعلیٰ حضرت, اتنا لمبا پیریڈ, یہاں تو سوچتے یہ تھے کہ اللہ اکبر جیسے ہی ملک الموت علیہ السلام سے ملاقات ہوگی جنت میں جائے گی. یہ تو بعد میں بھی بڑی منزلیں طے کرنا ہے, بڑے راستے عبور کرنا ہے. تو اعلیٰ حضرت بولے, سنو, میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں, اس پر عمل کر لو تو جنت تو ملے گی ملے گی, تمہاری قبر ہی جنت بن جائے گی. میں نے کہا کیا؟ تو اعلیٰ حضرت بولے, جنا بنے گی, جنا بنے گی, جنت بنے گی, محبان چار یار کی قبر. سنو, اعلیٰ حضرت بولے, تم حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کر لو, تم حضرت فاروق اعظم سے محبت کر لو, تم حضرت عثمان ذو النورین سے محبت کر لو, تم حضرت مولا سے محبت کر لو, جنت بعد میں ملے گی, تمہاری قبر ہی جنت بنا دی جائے گی. جنا بنے گی, محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے لے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت خلفائے راشدین, حضرت علامہ مفتی کالان رضا خان صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت بڑا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. توجہ, توجہ فرمایا. آقا نے دعا فرمائی, اور دعا بھی سبحان اللہ آقا نے فرمائی. تو کس کے لیے؟ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, جن کو ترجمان نبی بھی کہا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے خطیب جو خطبہ دیتا ہے جمعے میں, کہتا ہے الموافق رأیہ للوحی والکتاب. یہ وہ ذات ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی, جن کی جو رائے تھی وہی رب نے قرآن کے اندر وہی کا نزول فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ذات ہے جن کے بارے میں کہا گیا جو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آقا کی مراد کا نام فاروق اعظم ہے. توجہ, توجہ. آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا, اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب خاصہ. آگے کا لفظ خاصہ, حدیث پاک کا. اللہ, اے اللہ, خاص عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کی عزت فرما. خاص عمر ابن خطاب, خاص عمر ابن خطاب. آپ جانتے ہو
जानते हो अबू जहल उसका नाम क्या था? अबू जहल तो जानते हो ना, बड़ा शातिर, बहुत बड़ा काफिर, बहुत बड़ा मुगल का, उसका नाम भी उमर ही था, उसका नाम भी उमर ही। हाँ। आका फरमाते हैं ऐ अल्लाह इस्लाम की इज्जत को दोबारा उमर इब्ने खत्ताब के जरिए खास कर फरमा दे। तवज्जो, उलमा बयान फरमाते हैं, रावी बयान फरमाते हैं, जिस दिन से मुझको असलम हदीस के अल्फाज है, जिस दिन हज़रत फारूक आज़म इस्लाम लाए, उस दिन से इस्लाम पीछे नहीं हटा, उस दिन से हमने इस्लाम को हमेशा आगे ही बढ़ाया। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे रिसालत अज़मत फारूक आज़म, अज़मत फारूक आज़म, जिक्र शहीदाने करबला, नारे रिसालत। बहुत सुंदर माशाअल्लाह। अच्छा फरमाया कि उस दिन से हमने इस्लाम को हमेशा आगे ही बढ़ते हुए देखा, जिस दिन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेके आए, है ना। और फिर उसके बाद बहुत सी मैं भी पढ़ रहा था, आज भी मैं मुताला कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ले चले आला हज़रत को भी सुना दे। फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जो अपने बात फरमाते, सुनो, फरमाते हैं और उन खुलफाए अरबा आला हज़रत आला फरमाते और इनमें खुलफाए अरबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन और इन चार अरकाने कसरे मिल्लत व चार अनहारे बाग़े शरीयत के ख़साइस व फ़ज़ाइल, इनकी खुसूसियतें और इनके फ़ज़ाइल कुछ ऐसे रंग पर वाक़े हैं। फरमाते इन चारों के खुसूसियतें और इन चारों की फजीलतें कुछ ऐसे रंग पर वाक़े हैं कि उनमें से जिस किसी की फजीलत पर तन्हा नजर कीजिए, मालूम ये होता है कि जो कुछ है यही है, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, तेरे चारों हमदम है, यकदान व यकदिल, अबू बकर, फारूक, उस्मान, अली। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत खुलफाए राशिदीन, नारे रिसालत। बहुत सुंदर माशाअल्लाह। तवज्जो, मैं एक आला हज़रत के मैं कुछ समझाने भी लग गया। हदीस पाक पहले सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं, कई मुहद्दिसीन ने इसको रवायत किया, आका इरशाद फरमाते हैं मेरे चार वज़रा हैं। कितने हैं? चार। कितने हैं? चार। फरमाया दो तो आसमानों पर है और दो जमीनों पर है। सुभान अल्लाह। दो किस पर है? आसमानों पर है, दो जमीनों पर है। फरमाया आसमानों पर हजरत जिब्रील और हजरत मीकाईल है और जमीन पर हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत फारूक आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये दो वजीर मेरे जमीन पर है। कौन? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु। आज समझ गया आला हज़रत ने जो शेर कहा है, अज़कफ़ुल सादिक़ीन सैयदुल मुत्तक़ीन, चश्मे गोशे वज़ारत पे ना को। सुभान अल्लाह, सुभान। जो वज़ारत कहा है ना आला हज़रत ने, तो ये वज़ीर आला हज़रत ने अपनी तरफ से नहीं, बल्कि इन दोनों हज़रात को, वज़ीर को आमिना के लाल ने बनाया है, महबूब परवरदिगार ने बनाया है, सैयदुल अबरार ने बनाया है, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ने बनाया है, आमिना के लाल ने बनाया है। तो सुनो, जो इनसे चलेगा वो खुद चल जाएगा, लेकिन न सिद्दीक़ अकबर की अज़मत में कमी आने वाली है, न यारे आए हुजूर और सिद्दीक़ अकबर की अज़मत में कमी आने वाली है, न मुरादे रसूल हज़रत उमर इब्ने खत्ताब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत अज़मत खुलफाए राशिदीन, हज़रत मौलाए कायनात, नारे तकबीर। फरमाते आला हज़रत अलल खुसूस, आला हज़रत इसी की बात फरमाते हैं, इनमें से जिसको देखो मालूम ही होता है कि जो कुछ है वो यही है, उनसे बढ़कर कौन होगा। फरमाते अलल खुसूस, अब जला करे जलने वाले ये आला हज़रत है। अलल खुसूस शम्ए शबिस्ताने विलायत। अब आला हज़रत देखो, पहले नाम लेने से पहले आदाब व अलक़ाबात देखो,
پہلے نام ابھی نہیں لے رہے، کس کا نام لے رہے ابھی آگے پتہ چلے گا، پہلے سنو۔ شمع شبستان ولایت، اللہ اکبر، بہار چمنستان معرفت، امام الباصرین، سید العارفین، خاتم ختم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، مولا المسلمین، امیر المؤمنین، ابو الائمۃ الطاہرین، ذرا زور سے سبحان اللہ، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، مطلوب کل طالب، سیدنا و سندنا و مولانا علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی ابن ابی طالب۔ 4-5 لینوں میں القابات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں علی الخصوص، جو حضرت علی کے فضائل آئے تو فرماتے ہیں سنو، اس جناب گردو کباب ان کے مناقب جلیلہ وہ محمد جلیلہ جس کثرت و شہرت کے ساتھ ہے دوسرے کے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عظمت برائے کائنات، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اتنے لمبی تمہید بنانے کے بعد مطلب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، میں تو ان کا نام لینے جا رہا ہوں جن کے در سے ولایت تقسیم ہوا کرتی۔ سبحان اللہ، ہاں، آداب کا تو لحاظ رکھنا تھا نا، ہاں، اور پھر اعلیٰ حضرت جیسا عشق اور محبت کا امام۔ لیکن میں کچھ اور بیان کرنے لگ گیا، سنو سنو۔ فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں، میں آقا کے پاس بیٹھا تھا، توجہ، آقا کے پاس بیٹھا تھا تو دور سے، بہت دور سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ حضرت مولا کائنات خود فرماتے ہیں آقا نے مجھ سے کہا، اے علی جانتے ہو یہ دونوں کون ہیں؟ سبحان اللہ، اے علی جانتے ہو یہ دونوں کون ہیں؟ آگے فرماتے ہیں علی سنو، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، وَلَا تُخْبِرْ بِهُمَا، اللہ اکبر، یا علی، اے علی میں خود خبر دوں گا انہیں، تم یہ بات نہ بتانا۔ آپ کے انداز میں سمجھانے کے لیے میں بلا تجبور بلا تنظیر تقریب بیان کے لیے کہتے ہیں نا سرپرائز دینا، ہے نا، سرپرائز دینا، ایک دم سے کوئی خوشی کی بات بتانا۔ آقا فرماتے ہیں اے علی، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم یہ جنت کے سردار ہیں، تم یہ بات نہ بتانا، یہ بات میں بتاؤں گا۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر، عظمت فاروق اعظم، عظمت عثمان غنی، عظمت مولا علی، شہزادے حضور معصوم ملت، نعرہ رسالت، بہت ماشاءاللہ۔ میں ایک اور حدیث بیان کرنے لگ گیا، ہے نا، لیجئے، اور یہ کنز العمال وغیرہ اور امام مشکات وغیرہ نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ سنو، فرماتے ہیں، آپ کو فرماتے ہیں ابو بکر و عمر خیر الاولین سبحان اللہ، والآخرین سبحان اللہ، وخیر اہل السماوات وخیر اہل الارضین الا النبیین۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں ذاتیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم خیر الاولین، سارے پہلے والوں میں سب سے بہتر، والآخرین، سارے بعد والوں میں سب سے بہتر، بلکہ خیر اہل السماوات و خیر اہل الارضین، آسمانوں والوں میں اور زمین والوں میں سب سے بہتر ہے النبیین، ہاں انبیاء کاملین کے بعد، ہاں انبیاء کاملین کے بعد۔ اسی لیے تو خطبہ جب خطیب دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق،
کہ अंबियाए किराम के बाद अगर किसी का मर्तबा सबसे अफजल है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उसके बाद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, है ना। हदीस बहुत है। अब मैं आपके सामने लीजिए, मेरे एक ज़हन में एक हदीस पाक आई, तवील आई, तवज्जो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इमाम मिशकात ने नकल फरमाया, फरमाते हैं हजरत खुद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, खुद उनके शहज़ादे इसके रावी, तवज्जो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं आका के पास बैठा था, फअमरना अन नतसद्दक़, अल्फाज हदीस पाक के, आका ने हमें हुक्म दिया कि सदका करो, सुभान अल्लाह। फअमरना अन नतसद्दक़, आका ने हमें हुक्म दिया कि सदका करो। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उस दिन मैंने सोचा, क्योंकि मेरा कारोबार उस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा था, मैंने उस वक्त सोचा आज सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला से नेकियों में आगे निकल जाने का बड़ा अच्छा मौका हाथ आया है, सुभान अल्लाह। जरा जोर से सुभान अल्लाह। से पाक और दोनों जातों के फजाइल फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, आज सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला से आगे निकल जाने का नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करना चाहिए ना। हाँ, फरमाया मैंने सोचा आज अच्छा मौका है कि इनसे आगे निकल जाए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला से नेकियों में। फरमाया मैं गया फजिअतु बिनिस्फ़ि माल, फरमाते अपने माल का मैंने आधा किया, आधा फजिअतु बिनिस्फ़ि माली, अपने माल का हर चीज का आधा, यहाँ तक कि कपड़ों का भी आधा पहनने के लिए। फरमाया अपने माल का आधा किया, आधा घर वालों को दे आया, आधा लेकर बारगाहे रसूलुल्लाह में आ गया, जरा जोर से आका ने हुक्म दिया था अन्नता सद्दक़, कि हम सदका करें। फरमाते मैं आधा माल लेके आया, अब फरमाते मैं बैठ गया, सोचने लगा आज तो मैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला से इस नेकी में आगे निकल ही जाऊंगा, आज तो इस नेकी में आगे निकल ही जाना है। फरमाते मैं सोचता बैठ गया, फरमाया इतने में देखता हूँ कि सैयदना सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, उनको बयान करने से पहले बताऊं, जब ये आधा माल लाए थे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब आधा माल लाए थे तो आका ने पूछा था माँ अब कई कल अहले, फारूक ये बताओ अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए। तो उन्होंने फरमाया था आका इसी के मिस्ल, यानी आधा ले आया और आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ा। आका इसी के मिस्ल यानी आधा ले आया, आधा घर वालों के लिए छोड़ाया। फरमाते हैं मैं बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, आज तो मैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकिन आगे निकल जाऊंगा, आज तो इनसे सबकत ले जाऊंगा, आज तो इनसे आगे निकल जाऊंगा। फरमाते हैं मैं देखता हूँ इंतजार कर रहा था, इतने में सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले आए, सर के ऊपर सारा माल, और फरमाते हैं जब सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए आधा नहीं, चौथाई नहीं, तिहाई नहीं, बल्कि अपना पूरा माल समेटा और बारगाहे आका में आए। आका ये ऐलान है आपकी खिदमत नारे रिसालत अज़मत ख़ुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती फरहान रज़ा खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आका ये माल हाजिर है। अब आका ने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से भी सवाल किया था, ऐ फारूक अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा था आका इतना ही छोड़ के आया हो। सिद्दीक़ अकबर से आका ने पूछा माँ अब आइता ले अहले, ऐसे दिन अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? फरमाते हैं यार आका, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अब आइतो लहुल्लाह व रसूलहू, आका अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा जोर से सुभान अल्लाह, बड़ा जोर से सुभान अल्लाह। ये शानें हैं
ان اللہ والوں کی جن کے در سے ولایت تقسیم ہوا کرتی ہے نا، مناصب اور فضائل جن کے در پاک کی محبت کے صدقے میں لوگوں کو وہ دیے جاتے ہیں۔ فرمایا توجہ توجہ توجہ، حضرت صدیق اکبر سے آقا نے پوچھا ماں بقیت لأہلک، اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اے صدیق گھر والے بھی تو ہے نا، کھانا تو انہیں بھی کھانا ہے نا، پہننا تو انہیں بھی ہے نا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ مسکرا کے وہ آقا کا یار کہتا ہے، مسکرا کے وہ آقا کے اللہ اکبر صحابی کہتے ہیں آقا یہ تو کچھ نہیں چھوڑا لیکن بڑی بہت بڑی دولت چھوڑی ہے۔ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، آقا ان کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے۔ سبحان اللہ۔ آگے بیان کروں گا، حدیث پاک نہیں مکمل نہیں ہو گئی، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا کوئی موحد ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، کتنے بڑے موحد ہوں گے؟ یہ تو فرما سکتے تھے نا اب قیت لہم اللہ، اب قیت لہم اللہ نہیں خالی کا، بلکہ یہ کہ اب قیت لہم اللہ ورسولہ۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت صدیق اکبر نے ایک دھماکہ وہابیت کے بھی مارا کہ اللہ جسے بھی جو عطا کرتا ہے میرے محبوب کے صدقے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، توجہ ایمان کی محبت کے ساتھ سنو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا میاں یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، اس کے لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیا کیا قربانیاں کی ہیں تو وہ جو اسلام آج ہم تک پہنچا ہے۔ فرمایا جاتا ہے وہ جو سارا مال تمام و کمال لے کر حاضر ہوئے اور آقا سے کہا آقا اپنے گھر والوں کے لیے تو اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء بیان فرماتے ہیں ملائکہ تشریف لائے، حضرت جبریل امین تشریف لائے اور حضرت جبریل اور خود کیا پہن کے آئے تھے؟ اپنا جو جوڑا پہن کے گئے تھے، جوڑا جو پہن کے گئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ وہ بھی اتار کے رکھائے تھے، خود ایک ٹاٹ کے بورے کا کپڑا سوئیوں سے سل کر وہ پہن کے آئے تھے۔ ٹاٹ جو ہوتا نا ٹاٹ، اس کا سوئیوں سے سل کے وہ بورا پہن کے آئے تھے، باقی اپنا کپڑا بھی دے دیا راہ خدا کے اندر، وہ پہن کے آئے تھے۔ جب وہ مال لے کے آئے نا تو آقا فرماتے ہیں صدیق جانتے ہو یہ کون کھڑے ہیں تمہارے پاس؟ فرمایا آقا بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جبریل آ گئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں صدیق جبریل آ گئے ہیں اور جبریل یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو آج کے دن اس وقت رب سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ صدیق سے پوچھ لو کہ صدیق آج اس عالم میں بھی اپنے رب سے راضی ہے؟ آج اس عالم میں اپنے رب سے راضی ہے؟ رب پوچھتا ہے۔ آقا بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے یہ بات جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں، اور جبریل امین خالی یہ نہیں کہہ رہے، آگے آقا فرماتے جبریل یہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق آج تمہاری محبت کے لیے تمہارے وجہ سے رب نے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آج سارے فرشتے وہی طریقہ اور وہی پیرہن پہنے جو یارے غارے حضور صدیق اکبر پہنے ہیں۔ صدیق سنو، یہ جبریل یہ کہتے ہیں جو آج تم پہنے ہو یہ صرف تم ہی نہیں سارے ملائکہ یہی کپڑا پہنے ہیں، سارے فرشتے یہی پہنے ہیں۔ اتنا سننا تھا، راوی بیان کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی تاری ہوئی، میرا رب یہ کہتا ہے، میرا رب یہ حکم دیتا ہے۔ نیچے زمین پر تشریف لائے، علماء بیان فرماتے ہیں صحابہ
اور اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے بھی اس روایت کو نقل کیا، جب آپ کے لبوں پر کانوں کو لگایا تو یہ آواز آتی تھی انا عن رب راضٍ، صدیق اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہے، صدیق اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہے، صدیق اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ فاروق اعظم فرماتے توجہ، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، جب میں نے سارا معاملہ دیکھ لیا تو میں کہنے لگ گیا کہ اے فاروق تم کسی سے بھی آگے نکل سکتے ہو، لیکن نیکیوں میں صدیق اکبر سے آگے نکلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، پانچ نعرہ پنجتن کے ایک نعرہ ہے، یا علی یا علی، پانچ نعرہ پنجتن کے ایک نعرہ ہے، یا علی یا علی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، منہ کھولو سبحان اللہ۔ یہ ایک عشق و محبت کی میں ایک اور داستان آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ داستان بھی میں فضیلت صدیق اکبر کے سناؤں گا رضی اللہ عنہ، لیکن خود بیان سرکار فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر وہ آج سنانے لگ گیا۔ سنو سنو، امام اللہ اکبر مشکات بابو مناقب ابی بکر، اس کے اندر فرماتے توجہ، فاروق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال اور کچھ مہینہ رہا ہے، 2 سال اور غالباً 4 یا کچھ ماہ رہا ہے آپ کا دور خلافت۔ فرمایا اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت میں جلوہ افروز ہوئے۔ جب جلوہ افروز ہوئے زمانہ گزرتا گیا، جب زمانہ گزرا راوی بیان کرتے ہیں ایک روز ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے تھے تو یوں ہی تذکرہ چھڑا تو سیدنا سرکار صدیق اکبر کا تذکرہ چھڑ گیا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ چھڑا، الفاظ یہ ہیں امام مشکات کے، فبکا عمر، حضرت فاروق اعظم رونے لگے۔ یاد آئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی، فبکا عمر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے، اور رونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے سارے اعمال، وہ ساری نیکیاں جو ابھی تک میں نے کری ہیں، وہ ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک رات اور ایک دن کے برابر اگر میری نیکیاں لے لے اور وہ ایک رات یا ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دے تو مجھے زیادہ عزیز ہوگی۔ بے شک جو صحابی نے پوچھا وہ ایک رات و ایک دن کی نیکی ہے کون سی، وہ رات کون سی ہے، وہ دن کون سا ہے؟ تو صدیق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جانتے ہو جس وقت صدیق اکبر خود فاروق اعظم بیان فرما رہے ہیں جس وقت آقا ہجرت کے لیے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہجرت کی آ گئی حدیث پاک سناؤں گا، اس کے بیچ میں سنو ایک بات بتا دوں، سب لوگوں نے ہجرت کری، کفار مکہ الگ طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے مسلمانوں کو، پر ہجرت مطلب مکہ مکرمہ چھوڑ کر جو مدینہ طیبہ نکلے۔ سنو، سب نکلے اپنے اپنے دہل سے، جب فاروق اعظم کی ہجرت کا وقت آیا تو فاروق اعظم چپکے سے نہیں نکلے، خاموشی سے نہیں نکلے، بلکہ نکلے اور سیدھے مکہ مکرمہ طواف کرنے لگ گئے۔ ایک طرف ابو جہل بیٹھا ہے، ایک طرف عتبہ شیبہ، ایک سے ایک بڑے وہ خبیث کافر بیٹھے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم طواف شروع کرتے ہیں اور اسی طواف کے درمیان کہہ رہے ہیں آج عمر ابن خطاب ہجرت کرنے جا رہا ہے، مکہ مکرمہ چھوڑ کر آج عمر ابن خطاب مدینہ منورہ رہنے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چپکے سے نہیں، کافر کاپ رہے ہیں، ان کے دل دہل رہے ہیں۔ فرماتے سنو، عمر چپکے سے نہیں جا رہا، خاموشی سے نہیں جا رہا، آج جا رہا ہے، اعلان کر کے جا رہا ہے جس کو اگر اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو
جس عورت کو اگر بیوہ ہونا ہو وہ آج عمر کا راستہ روکے، عمر ہجرت کرنے جا رہا ہے، علماء بولے کہ یہ جہاد حضرت فاروق اعظم کی تھی کہ وہ کافروں کو تمہیں سے زیادہ حقیر جانا کرتے تھے۔ ذرا دور سے سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واقعہ سنانے لگ گیا۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ایک رات اور ایک دن ان کا جو اعمال ہے کاش کہ وہ مجھے مل جاتے تو میں زندگی بھر کی ساری نیکیاں دے دیتا، تو ایک رات ایک دن کے نیک اعمال اپنے حصے میں لے لیتا۔ لوگوں نے پوچھا ہے فاروق اعظم کو ایک رات دن کا کیا عمل ہے؟ فرمایا میں بتاؤں، جس رات میرے آقا نے ہجرت فرمائی ہے، جس رات میرے آقا نے ہجرت فرمائی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا ہے اور لینے کے بعد بارے طور پر تشریف لے گئے ہیں۔ فاروق اعظم بتاتے ہیں، خود فاروق اعظم بیان فرما رہے ہیں، جانتے ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سور یعنی وہ پہاڑ آخری چوٹی پر بحمد اللہ کرم سرکار صدیق اکبر کا، عطائیں آقا کی، کرم مولا کا کہ ابھی مہینہ بھر پہلے یا کچھ کم و بیش میری حاضری بھی اس غار پہ ہو کے سبحان اللہ۔ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ چڑھتے میں ہم لوگوں نے عشاء کے بعد چڑھائی شروع کری تھی، فجر کی نماز ہم لوگوں نے جا کر اس غار شریف کے دہانے پہ پڑھی ہے، فجر کی نماز۔ سبحان اللہ۔ ابھی مہینہ بھر پہلے اس غار پہ حاضری ہوئی، تو جب پہنچو تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کیا کیا معاملات گزرے ہیں۔ جب اس غار پہ پہنچے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جانتے ہو جب غار پر پہنچے وہ غار اندھیرا تھا، نہیں معلوم اس کے اندر کون سا کیڑا اور کون سا پتنگا ہے، کون سی نقصان دینے والی چیز ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، جانتے ہو اس آقا کے عاشق نے کہا تھا، اس آقا کے ایک یار نے کہا تھا، اے آقا ابھی آپ اندر نہیں جائیں گے، ابھی صدیق اندر جائے گا۔ اے آقا اگر کوئی نقصان کرنے والی شے ہوگی، اگر کوئی نقصان کرنے والی چیز ہوگی تو وہ صدیق کو پہنچ جائے گی، آقا آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ فاروق اعظم روایت بیان کرتے ہیں، بولے اندر گئے، اندر کر جانے کے بعد اپنا کرتا نکالا، آقا کے لیے غبار کو جھاڑا پوچھا، اب دیکھا ایک جانب کئی سوراخ ہے، حضرت صدیق اکبر سوچنے لگے میں کیا کروں، فرماتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ نے اپنے کپڑے کو اپنے ایزار کو پھاڑ دیا، جی اس کے ٹکڑے کر دیے، اپنے پیرانے کو پھاڑ دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے، ایک چھید میں لگایا، ایک چھید میں لگایا، ایک چھید میں لگایا، یہ پاکستان بیان فرما رہے ہیں۔ جب سارے چھید بن گئے اور کپڑا بھی ختم ہو گیا، ایک چھید یا کچھ باقی تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے پاؤں کیا، اس چھید کے اوپر اپنا پاؤں لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آواز دی، آقا اندر تشریف لے آئیے، سارے سوراخوں پر پہرا